جناب مولانا سعید یوسف صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، میری اور آپ کے محبوب جناب مولانا امجد خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا امجد خان صاحب۔ ٹھیک، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ میں تمام حضرات سے انتہائی ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ کے آخری نبی کی خدمت میں مانسیرا کا آج عظیم الشان اجتماع ملین مارچ تحفہ بھیجے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، اکابرین جمعیت علماء اسلام، ہزارہ ڈویژن کے ذمہ داران، اکابرین ملت، آپ حضرات نے ہماری قیادت میں سے شہید اسلام کے فرزند علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب، مولانا امیر زمان خان صاحب اور دیگر اکابرین کے بیانات سنے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جناب اکرم خان دورانی صاحب، جناب مولانا سعید یوسف صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں۔ چند لمحوں میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لایا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی نے بھی جرت مندانہ خطاب فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے آج کے اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر ہزارہ ڈویژن کے علماء کرام، خصوصاً مانسیرا کی قیادت، جن میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب، جناب مولانا ناصر محمود صاحب، جناب مفتی ابرار احمد صاحب، قاری جلال الدین صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالاکوٹ کے قریب شہداء کے مزارات کے قریب بیٹھنے والوں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام لیواؤ، یہ وہی صوبہ ہے جس صوبے میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے ایک جرت مندانہ حکومت کی تھی۔ بعد میں اللہ نے یہ مقام دیا تو ہمارے الحاج جناب اکرم خان دورانی کو دیا، جنہوں نے آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اقتدار، عوامی اقتدار کا نظام چلایا تھا۔ آج یہ ملین مارچ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مانسیرا میں منعقد ہو رہا ہے۔ تا حد نظر انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ آج پیغام دیا جا رہا ہے، جو دنیا کو بتا رہے تھے یہ دین پسند
اسلام پسند ختم نبوت کے مجاہد ناموس رسالت کے محافظ مٹھی بھر ہیں. آؤ دیکھو یہ مٹھی بھر نہیں لاکھوں کا اجتماع ہے. سکھر، لاہور، مظفر گڑھ، کراچی اور خیبر کے بعد آج مانسیرا کی عوام نے بھی فیصلہ دے دیا ہے. میرے میڈیا کے لوگ نوٹ کریں، یہ عوامی ریفرنڈم ہے. مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لاکھوں فرزندان توحید نے دنیا کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ کلمے کے نام پہ بننے والے پاکستان میں امریکہ، یہود، ہنود کا نظام نہیں آئے گا. یہاں پر نظام آئے گا تو انشاءاللہ آمنہ کے لال کا نظام آئے گا اور خلافت راشدہ کا نظام آئے گا. آواز آنی چاہیے انشاءاللہ کی. ابھی آواز تو اسٹیج تک نہیں آئی. جیسے مولانا راشد کہہ رہے تھے ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ جمعیت کا پرچم لہرا کے کہو انشاءاللہ. حضرات محترم، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بین الاقوامی ایجنڈے کے ذریعے پاکستان میں ایک حکومت لائی گئی جس حکومت کا حال یہ ہے کہ جن کے وزیر ناکام ہوئے تو وزیر اعظم نے کہا کہ کارکردگی نہ دکھانے والا کابینہ میں نہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے وزیر اطلاعات کو وزیر سائنس بنا دیا اور پیپل پارٹی کے لوگ حکومت میں نظر آنے لگے اور دنیا کو پیغام دیا شاید ہم کوئی بڑا تیر مارنے والے ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں جس ایجنڈے کے لیے وہ لوگ آئے ہیں وہ ایجنڈا ناموس رسالت کے قانون کو بے اثر کرنا ہے، ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنا ہے. آج یہ جم غفیر اعلان کرتا ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے، جمعیت کا کارکن زندہ ہے، کوئی مائی کا لال ختم نبوت کا قانون ختم نہیں کر سکتا، ناموس رسالت کا قانون چھیڑ نہیں سکتا ہے. اس دھرتی کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے. ہم کسی کو بے وفائی اس خون سے نہیں کرنے دیں گے اور انشاءاللہ ہم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اسلامی انقلاب لا کے دم لیں گے. ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لائیں گے، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے انقلاب آئے گا. پاکستان کی قومی اسمبلی پر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کے نتیجے میں حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید، مولانا نعمت اللہ، مولانا شام نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم قومی اسمبلی پر لہرایا تھا تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے لہرایا تھا. آج اس پرچم کے خلاف جب سازش ہونے لگی تو حضرت مفتی محمود کے بیٹے، ہمارے قائد، ہمارے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان میدان میں اترے ہیں اور آج ہم قائد محترم کو حضرت مولانا حیدری کو یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم ختم نبوت کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہہ دو انشاءاللہ. پاکستان کے اداروں کے لوگ، ہماری انتظامیہ کے ذمہ داران، افسران بالا بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اپنے قائد محترم کے 2 جملے دہرانا چاہتا ہوں. ایک جملہ
जब पाकिस्तान पर मिली आंख से इंडिया की मोदी सरकार ने देखना चाहा तो पाकिस्तान का कोई लीडर और प्लीडर नहीं बोला था। सबसे पहले जुर्रत की आवाज बनी थी तो देवबंद का बेटा, जमीयत के कायद, पाकिस्तान की करोड़ों आवाम की दिलों की धड़कन हजरत मौलाना फजलुर रहमान बोले थे। उन्होंने कहा था अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखिए पाक फौज का जवान बाद में आएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन, दीनी मदारस के कारकुन इंशाअल्लाह कफन पहन के पहले मैदान में आएंगे। जरा कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो ना इंशाअल्लाह। हम जिस तरह दीन के लिए कुर्बानी देना जानते हैं, हम वतन के लिए भी कुर्बानी देंगे। और मेरे जिम्मेदारान लोग इस बात को नोट करें कि पाकिस्तान का परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया। आओ पूछो हजरत मौलाना गुलाम नबी शाह साहब से, आओ पूछो बालाकोट के मर्दे कलंदर से, हमारे सूबा खैबर के साबिक अमीर के फरजंद से, मेरी क़यादत से पाकिस्तान का पहला परचम लहराने का एजाज मिला है तो हजरत मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी को मिला है। पाकिस्तान को आइन देने का वक्त आया है तो करारदादे मकासिद अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी लेकर आए थे। और जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में मुत्तफिक का आइन दिया था तो मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने दिया था। आज उसी आइन को बचाने के लिए मेरी क़यादत पाकिस्तान के चौकों और चौराहों में अवामी रैलों के साथ मौजूद है और वो बताने आए हैं पार्लिमानी निजाम चलेगा, आइन का निजाम चलेगा, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती चलेगी, खत्म नबूवत का परचम लहराता रहेगा। पाकिस्तान में सदारती निजाम की तरफ ले जाने की कोशिश करने वालों, पाकिस्तान में सदारती निजाम आजमाया जा चुका है। मेरे मीडिया के मोहतरम दोस्त भी बैठे हुए हैं, मैं इन कारकुनों से कोई गिला नहीं करता, इस मीडिया के मालिकान से गिला करता हूं। तो मैं इस्लामाबाद में अगर सिविल सोसाइटी के लोग मोमबत्तियां जलाते हुए नजर आ जाए, यूरोप में कुत्ता मर जाए तो वो मोमबत्तियां जलाते हैं, आप उन्हें लाइव दिखाते हैं और खत्म नबूवत के आशिक आते हैं, नामूस रिसालत के आशिक आते हैं, खत्म नबूवत के परवाने आते हैं, जमीयत के दीवाने आते हैं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। सोशल मीडिया पर मेरे जमीयत का कारकुन मुतहर्रक है, मैं उससे मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अंसारुल इस्लाम के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जेटीआई के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और बताना चाहता हूं तुम पूरा जोर लगा लो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पाकिस्तान में वक्त आने वाला है, इनकिलाब आएगा, इस्लामी इनकिलाब आएगा और ये इनकिलाब आएगा तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आएगा। कह दीजिए इंशाअल्लाह। आप मुझसे दूर बैठे हुए मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहते हुए आप हजरात से इजाजत चाह रहा हूं। जब मैं लाहौर से पिंडी पहुंचा था, हाफिज मुनीर अहमद मेरे साथ थे, जमीयत उलमा के तराने पढ़ते हैं, हम आपस में बातें कर रहे थे और मैं जिला मानसेरा के कारी हफीजुर रहमान साहब, सवाती साहब और दीगर दोस्तों से पूछ रहा था कि मुझे ये भी तो को बता दीजिए कोई इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर सर्विस 55 रुपए किलोमीटर पर अगर चली हो तो हम हेलीकॉप्टर पर बैठ के आ जाएं। तो उन्होंने बताया न तो डॉलर नीचे आया है, न पेट्रोल की कीमतें नीचे आई है, न हेलीकॉप्टर सर्विस चली है, न काम हुक्मरान अब अपना बोरिया बिस्तर गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कारकुनों मायूस होने की बात नहीं है, मौलाना नासिर साहब मेरे साथ खड़े हो चुके हैं, यकीनन इशारा है मुझे अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करना है।
پھر میری قیادت آپ سے مخاطب ہونے والی ہے. آپ نے مایوس نہیں ہونا, میدان عمل میں ڈٹ کے رہنا ہے. نبی کی عزت کے لیے, نبی کی ناموس کے لیے, ختم نبوت کے لیے اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. آج وسائل نہیں, پیسے نہیں, یہ لوگ گاڑیوں, سرکاری گاڑیوں پہ نہیں آئے. یہاں پر کوئی انہیں ناظم لے کر نہیں آیا, کونسلر لے کے نہیں آیا. یہ میرا رضاکار, یہ میرا کارکن جو جمعیت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر آئے ہیں. اور قائد کی آواز پر ہم انشاءاللہ پاکستان کے گلی کوچوں سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اسلام آباد بھی جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میرے جوانوں, سنیے میرے بھائیوں کہ امریکہ سرکار پاکستان میں اپنے غلاموں کے ذریعے قانون تبدیل کروانا چاہتی ہے. میرے قائد نے ماضی میں جناب آصف علی زرداری کے دور میں جناب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, تو میرے قائد نے مدینہ منورہ سے واپسی پر کراچی کی تاریخی ریلی میں کہا تھا کہ میں گزشتہ سے پیوستہ رات میں مدینہ منورہ میں اپنے آقا کے روزے پر کھڑا تھا. آقا کے قدموں پر کھڑے ہو کر میں نے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے اللہ کے آخری نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جن لوگوں نے امریکہ سے غلامی کی قسمیں اٹھائی ہیں, میرے آقا میں آج آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے قسم اٹھا رہا ہوں کہ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کی دینی جماعتیں متحدہ مجلس عمل پاکستان میں انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم نہیں جھکنے دے گی. اور آج اس قیادت کی موجودگی میں میرا کارکن جھنڈے لہرا کر, پرچم لہرا کر, ہاتھ لہرا کر یہ اعلان کرے کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے مولانا فضل